اچھا سر کھوسا صاحب، 6 ججز کو اب جو کمیشن بنایا گیا اس کے سامنے پیش ہونا چاہیے؟ دیکھیں وہ خود میری اطلاع یہ ہے کہ وہ خود بھی 184(3) میں وہ خود سپریم کورٹ میں نالش کرنے جا رہے ہیں. وہ خود پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ خود اس کو جو ہے سیریسلی سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں اور وہ خود جائیں گے. اور ویسے بھی میرا نہیں خیال کہ یہ توڑ چڑھے گی یہ، اس لیے کہ اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا ہے. دیکھیں ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس ہو بھلے، اور یہ وہ ماشاءاللہ چیف جسٹس ہیں جو میں جب صدر تھا ہائی کورٹ بار تو اس وقت یہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بنے تھے، اور وہ اپنا ووٹ جو ہے کہ افزانے میں بنے تھے. اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے جو سفر جھیلا ہے وہ 8 سال انہوں نے جو ہے کنڈون کر کے محترم نواز شریف صاحب کی اپیل ان کو بری کیا، وہ جو ہائی جیکنگ والا کیس تھا. پھر انہوں نے شہباز شریف کو جو نااہل ہو گئے تھے نظر ثانی میں ریویو میں انہوں نے اس کو جو ہے بحال کیا. اور پھر ماشاءاللہ یہ افتخار چودھری کی بحالی کے بنا، اس کے بغیر یہ جو ہے ڈوگر کے ہاتھ پر انہوں نے حلف لیا تھا اور یہ سپریم کورٹ کے جج بنے تھے. تو ان کے سگے بھائی صاحب جو ہیں وہ کیئر ٹیکر میں آپ کے وزیر خارجہ تھے، اور اب بھی وہ ماشاءاللہ ایڈوائزر ہیں ٹو دی فارن منسٹر. تو اس لیے ان کا تو تعلق محترم نواز شریف صاحب اور ان کی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے شریف فیملی اس میں مشہور ہے. جب بھی کوئی ایسا وہ پھنستے ہیں تو وہ ہمیشہ جو ہے کمیشن بناتے ہیں. انہوں نے لون کمیشن بنا کے کوآپریٹو اسکیم پر اپنے آپ کو جو ہے فارغ کروایا تھا. انہوں نے جو ہے آصف نواز وہ جو آرمی چیف والے جو قتل کا ان پر الزام لگا تھا اس پہ انہوں نے کمیشن بنائی تھی ایک ہائی کورٹ کی، اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو بری الزامہ کروایا تھا. تو یہ جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ ججز 184(3) میں جا رہے ہیں، آپ کی اطلاع ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان ججز نے کمیشن کو مسترد کر دیا. ساری قوم نے مسترد کیا ہے، سارے وکلاء نے مسترد کیا ہے، ساری جوڈیشری مسترد کرتی ہے. دیکھیں یہ کوئی بات ہے کہ آپ ججز کی جو بات کو بھی آپ مشکوک متصور کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے او بھائی آپ نے ٹرمز آف ریفرنس تو حکومت نے تو کہہ دیا کہ یہ جو ہے انہوں نے غلط کیا ہے. حکومت نے تو ویسے ہی اسے مسترد کر دیا اس خط کو، اور انہوں نے کہا یہ غلط لکھا گیا ہے. تو پھر جب آپ نے مسترد کیا تو آپ نے چیف ایگزیکٹو کو کیسے پھر جو ہے اس کو ذمہ دے دیا کہ آپ ایک کمیشن بناؤ؟ یہ تو مٹی پاؤ ہے، مٹی پاؤ ہم نہیں ہونے دیں گے. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ ان کو کمیشن کا کس نے اختیار دیا ہے؟ کیونکہ ججز نے جو پاکستان کی مشاورت سے سر او بھائی فل کورٹ کا اجلاس ہوا تھا. سن لیں ذرا سن لیں. ایک بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کو بھی کوئی اختیار نہیں تھا. چیف جسٹس کو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا وزیر اعظم کو، کیونکہ الزام وزیر اعظم کے خلاف تھا، ایگزیکٹو کے خلاف تھا. آپ ملزم کو بلا کے پوچھ رہے ہیں بھائی بتا تیری رضا کیا ہے؟ وہ خدا کا خوف کرو یار. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر عبدالرشید جو پہلا وزیر اپنا چیف جسٹس پاکستان تھا، ہمارے پاس نظیر موجود ہے کہ جب لیاقت علی خان نے ان سے خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لاہور سرکٹ پہ آئے ہوئے تھے سر عبدالرشید، تو انہوں نے کہا انکار کر دیا، ملنے سے انکار کر دیا اس چیف پرائم منسٹر سے جو ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا، جو قائد اعظم کا دست راست تھا، جو غیر متنازع وزیر اعظم تھا. اس سے بھی اس لیے ملنے سے انکار کر دیا کہ میرے عدالت میں وفاق کی طرف سے اور وفاق کے خلاف شہری کی نالش کیسز لگے ہوئے ہیں. میں کوئی ایسا شائبہ عوام کو نہیں دینا چاہتا. خان صاحب بھی تو ثاقب نثار صاحب سے ملے تھے بطور پرائم منسٹر. کوئی کمیشن بنوایا تھا اس نے بھائی، ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا. اور فنڈ کی اور بات ہے یار، یہ تو قومی ایک تعمیر کی بات ہو رہی ہے. یہاں تو 6 ججز نے کہا ہے کہ نظام عدل کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے، نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کمروں میں جو ہے یہ انہوں نے کیمراز لگے ہوئے ہیں، آڈیو اور ویڈیو کی لگے ہوئے ہیں. یہاں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے برادر نسبتی کو الیکٹرک شاکس دیے گئے. آپ نے بات کی برادر نسبتی کو الیکٹرک شاکس لگا، آپ دیکھ لیں اس میں کیوں ان کا نام لوں جب انہوں نے خود اپنا نام نہیں لکھا ہے. لیکن اگر آپ اسلام آباد میں کسی سے پوچھیں تو سبھی کو پتا ہے. ان کے بچوں کو بھی اٹھایا تھا اور ان کے برادر نسبتی کو اٹھا کے ان کو بجلی کے کرنٹ لگائے گئے تھے، الیکٹرک شاکس دیے گئے تھے. صحیح ہے. سو اس طرح کی شرمناک حرکتیں ہم تو دیکھیں پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں چیئرمین بانی چیئرمین کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اکابرین کے خلاف، یہ فیصلے عدالتیں نہیں کر رہی ہیں، یہ فیصلے کوئی اور ان سے کروا رہا ہے. اور یہ بات ان 6 ججز کے مراسلے نے ثابت کر دی
کہ یہ آپ نے جو سر ابھی بات کی نا کہ کوئی اور ان سے فیصلے کروا رہا ہے، تو اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے انہوں نے خود کہا کہ یہ تو میں جنرل فیض کو کہتا ہوں تو وہ اسمبلی میں بندے اکٹھے کرتا ہے تو پھر میرا کوئی بل پاس ہوتا ہے، تو کیا پھر وہ بھی غلط تھا؟ بالکل غلط تھا. دیکھیں اگر آپ پالیٹکس میں بھی ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہو تو پھر بھائی کیا تکلف کی ضرورت ہے؟ پھر عدالتوں میں وردی والوں کو بٹھا دو. وہ پیچھے سے کیوں فیصلے کرتے ہیں، چھپ کے کیوں کرتے ہیں؟ پھر سامنے آگے پھر فیصلے کریں، نظام کو بدل دو. پھر سیدھا میں چائنا میں گیا تھا، وردی میں بیٹھے ہوئے وہاں فیصلے کر رہے ہوتے تھے. نظام ان کا ایسا ہے تو آپ بھی یہ ختم کر دو ڈھونگ. پھر جمہوریت کس بات کی ہے؟ اور پھر پارلیمان نے اگر ڈکٹیشن لینی ہے یا عدالتوں نے اگر ڈکٹیشن لینی ہے تو نظام عدل ختم ہو گیا. سر آپ نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بات کی ہے، سچی بات کی ہے، تو پھر خان صاحب کو جو انہوں نے کیا اس پر ندامت تو ہونی چاہیے، غلطی تسلیم کرنی چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے. یہ تو انہوں نے 100 دفعہ کہا ہے. دیکھیں جب انہوں نے کہا ہے، میں نے خود ان کا باجوہ نہیں کرنے دیتا. لندن جب پلان بنا ہے، جب یہ باجوہ ایکسٹینشن لینے کے لیے گیا ہے اور نواز شریف کو ملا ہے تو اس سے یہی لندن پلان بنا ہے اور اس میں یہ طے ہوا کہ اس کو جو ہے عمران خان کو اندر کرو، عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹاؤ، اس کو جیل میں ڈالو، اس کی پارٹی کو جو ہے بکھیر کے ہوا میں پھینکو، مجھے واپس لا کر میری تاج پوشی کرو، مجھے حکومت پہ بحال کرو. یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے. ایک اور خبر اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت میں توسیع کی جا رہی ہے، ریٹائرمنٹ میں کی مدت میں توسیع ہو رہی ہے. اور یہ ہر چیف جسٹس کو جو ہے نا جب جانے لگتا ہے تو ہر چیف جسٹس کو یہی لالچ دی جاتی ہے تاکہ فیصلے جو ہے من پسند کروائے جا سکیں اس دور میں. یہ حقیقت نہیں ہے اس میں بھی، یہ ہونا بھی نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں ہے. اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ 2/3 جو ہے آپ کو قومی اسمبلی میں بھی 2/3 چاہیے اور 2/3 علیحدہ آپ کو چاہیے سینٹ آف پاکستان میں. یہ نہ ہم ہونے دیں گے، نہ یہ ہونا ممکن ہے، نہ اتنی عددی برتری انہیں حاصل ہے. سر ایک اور بات ہے، آپ اسمبلی میں کافی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، آپ سوئے ہوتے ہیں. نہیں وہ تو ایسے ہوتا ہے. اب جب بریک ہوا ہے یا کاؤنٹ ہوئی ہے اس میں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو بندہ جو ہے آرام سے وہ پوری کر لے گی یہ اسمبلی. سر نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 6 مہینے نہیں نکالے گی بھائی. 6 مہینے؟ نہیں 6 مہینے بھی نہیں نکالے گی اس سال میں. پیٹرول آج مہنگا ہو گیا سر. پیٹرول کیا ابھی آپ دیکھتے رہیں، آپ کا سانس لینا مہنگا ہو جائے گا. تھینک یو. مجھے واپس لا کر میری تاج پوشی کرو، مجھے حکومت پہ بحال کرو. یہ لندن پلان کا حصہ ہے اور وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کچھ ہو رہا ہے اور کھلے عام ہو رہا ہے. ایک اور خبر اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے کہ چیف جسٹس کی مدت میں توسیع کی جا رہی ہے، ریٹائرمنٹ میں کی مدت میں توسیع ہو رہی ہے. اور یہ ہر چیف جسٹس کو جو ہے نا جب جانے لگتا ہے تو ہر چیف جسٹس کو یہی لالچ دی جاتی ہے تاکہ فیصلے جو ہے من پسند کروائے جا سکیں اس دور میں. یہ حقیقت نہیں ہے اس میں بھی. یہ ہونا بھی نہیں ہے، ہو سکتا بھی نہیں ہے. اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ 2/3 جو ہے آپ کو قومی اسمبلی میں بھی 2/3 چاہیے اور 2/3 علیحدہ آپ کو چاہیے سینٹ آف پاکستان میں. یہ نہ ہم ہونے دیں گے، نہ یہ ہونا ممکن ہے، نہ اتنی عددی برتری انہیں حاصل ہے. سر ایک اور بات ہے، آپ اسمبلی میں کافی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ کی تصویریں وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پر، آپ سوئے ہوتے ہیں. نہیں وہ تو ایسے ہوتا ہے. اب جب بریک ہوا ہے یا کاؤنٹ ہوئی ہے اس میں کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو بندہ جو ہے آرام سے وہ پوری کر لے گی یہ اسمبلی. سر نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 6 مہینے نہیں نکالے گی بھائی. 6 مہینے؟ نہیں 6 مہینے بھی نہیں نکالے گی اس سال میں. پیٹرول آج مہنگا ہو گیا سر. پیٹرول کیا ابھی آپ دیکھتے رہیں، آپ کا سانس لینا مہنگا ہو جائے گا.